رسالت نعرہ حیدری حضرت علامہ خان محمد قادری حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب عاشق رسول اللہ محمد یار یار حقی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ برادران اسلام، یہ قربانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ قربانی کبھی انسان کی خواہشات کی ہوتی ہے، کبھی آرزوں تمناؤں حسرتوں کی قربانی ہوتی ہے، کبھی کبھی جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، اور کبھی اپنی جان کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے مرتبے بڑے ہوتے ہیں
ان کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ مشہور کہاوت ہے کہ جننے وڈے سر اننے وڈے درد۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی میرے اور آپ جیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے امتحان نہیں لیتا، وہ بھی امتحان انہی سے لیتا ہے جو امتحان کے قابل ہوتے۔ حضرت سرمد شہید آپ فرماتے ہیں کہ در مسلخ عشق جز نکورا نہ کشند۔ اس کا معنی ہے کہ عشق کی قربان گاہ کے اندر، عشق کے بچڑ خانے میں، عشق کے سلاٹر ہاؤس میں، در مسلخ عشق جز نکورا نہ کشند، عشق کی جو قربان گاہ ہے وہاں چن کے قربانی لی جاتی ہے۔ عشق کی قربان گاہ میں ہر ایرا غیرہ نہیں ذبح ہوتا۔ آگے کہتے ہیں لاغر صفتاں زشت خورا نہ کشند۔ عشق کی قربان گاہ میں لاغر صفت، کمینے، نیچ، گندے، ذلیل، بدنیاد، دریدہ دہن، منہ پھٹ، اس قسم کے لوگ عشق لیتے ہی نہیں ہیں۔ زشت خو، بری صفتوں والے، برے عیبوں والے عشق کی قربان گاہ میں، عشق کے خنجر کے نیچے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ سرمد تو عاشق سادے کی ز کشتن مگریز۔ سرمد تو ہے سچا عاشق، تو گردن خنجر کے نیچے رکھ دے۔ جھوٹے کا کیا کام ہے؟ تو عاشق سادے کی ز کشتن مگریز، ذبح ہونے سے پیچھے مت ہٹ، دے دے سر۔ کیوں؟ تو سچا جو ہے، یعنی جھوٹے کی قربانی یہاں نہیں لگتی، قربانی سچے کی لگتی ہے۔ تو عاشق سادے کی ز کشتن مگریز، ہر آنکھ کے مردار بود اورا نہ کشند۔ یہاں مرداروں کے اوپر چھری نہیں چلتی، یہاں سرداروں پہ چھری چلتی ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کت ملوانے مغرور ڈٹھم، کتھے کت ملوانے مغرور ڈٹھم، کت سرمد تے منصور ڈٹھم۔ وہی سرمد جس کا میں نے شعر پڑھا ہے اسی کا نام آ گیا، یعنی آدمی تو بہت بڑا ہے۔ سرداریں کو کہ سرمد تے منصور ڈٹھم، سرداریں کو سردار ڈٹھم۔ جو سردار تھے وہی سردار تھے، بس صرف زیر نے کام دکھا دیا ہے۔ جو سردار تھے وہی سرے دار کہتے ہیں سولی کو، جو سردار تھے وہی سولی پہ تھے۔ مرداروں کو عشق قبول، اس کا خنجر جب بھی چلتا ہے لالوں پہ چلتا ہے، پاکیزہ سرشت پہ چلتا ہے، چنے ہوئے لوگوں پہ چلتا ہے، اس لیے کہ یہ کسی ایرے غیرے کو قبول
نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا پیچھے پلٹ کے دیکھیں، آزمائش ہوئی تو آدم کی، کبھی شیطان کو بھی رب نے آزمایا، شیطان کو نہیں رلایا، آدم کو رلایا۔ نمرود کو کئی سو سال عمر بخشی، سر میں درد ہی نہیں پڑا، اور خلیل اللہ اوئے ہوئے ایک وہی جو انشاء جی نے کہانی، انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو، اب شہر میں جی کو لگانا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ خلیل کو ایک بستی میں سکھ کا سانس در در پھرایا، گھر گھر پھرایا، نگر پھرایا، جو دشمن تھا اسے آرام سے تخت پہ بٹھایا، سمجھ نہیں آیا۔ موسیٰ کے ساتھ کیا کیا، فرعون کے ساتھ، فرعون کو شاہی بخشی، تخت بخشا، ملک بخشا، اور بیچارے موسیٰ آتے ہی صندوق میں ڈالے گئے، ڈالا کہ نہیں؟ ان کی اماں کو کہا انقذ فیہ فی التابوت، یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کو ڈال دے تابوت میں، اور تابوت کو اٹھا کے ڈال دے پانی میں۔ ہن ماں کر سکتی ہے، فَلْيُلْقِهِ الْيَمَّ فَلْيَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، بتا بھی دیا تو سٹ دریا وچ، اگے میرا دشمن موجود ہے۔ ایک سوکھا امتحان ہے۔ اب آپ کو کوئی کہے جڑا نکڑا جا بچہ نا 2 دن نالا، انہوں تسی رل کے چکو تے سٹو دریائے راوی سسار تے ڈین کھلوتی ہے، آبے چوک لیس سٹو گے، رکھو نا سینے تھے ہاتھ نا۔ حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں تیرے نینا تیر چلایا، تیرے نینا تیر چلایا، تے المست ہزار مرایا، منصور چڑھایو سولی مستی سانگ رسایا۔ واہ واہ، کر قربان فرید سر اپنا، ہن تیرا وارا، عشق دا بار اٹھایا، ہر ایک اپنا وقت نبھایا، عشق دا بار اٹھایا، ہر ایک اپنا وقت نبھایا، کر قربان فرید تو سر اپنا، ہن تیرا وارا۔ تواڈی واری نہیں آندی، تسی سکھی بہو۔ تساں صرف سکھ سکون نال سونی لبو تے بڑا ہے۔ میں نے کیا کہا، ہمیشہ اس نے آزمایا یاروں کو، چھوڑ دیا غداروں کو، چھوڑ دیا غداروں کو، ہمیشہ آزمایا یاروں کو، یہی اس کی ریت ہے۔ یاروں کو کھول کھول کے کہا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں یقیناً آزما کے رہوں گا۔ پورے زور سے کہا، میں تمہیں بغیر امتحان کے نہیں چھوڑوں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، پوچھے بندہ کی ازمانا ہی، ذرا دستے سے پرچہ تا کھول۔ انہیں کہا من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات،
پہلے خوف اور دہشت کے محیب سائے ڈالوں گا، پھر دیکھوں گا تو کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں۔ والجو، پھر بھوک پیاس کا عذاب ڈالوں گا، ایک ایک بوند کو ترساؤں گا، ایک ایک نوالے کو ترساؤں گا، پھر دیکھوں گا کھڑا ہے کہ نہیں۔ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ کہتا ہے یا انا للہ؟ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پھر مال دولت دیوالیہ کر ڈالوں گا، پھر دیکھوں گا میرا شکریہ ادا کرتا ہے، آہ آہ کرتا ہے یا واہ واہ کرتا ہے۔ وَالْأَنفُسِ، ضرورت پڑی تو گردن بھی کٹوا ڈالوں گا۔ وَالثَّمَرَاتِ، ضرورت پڑی تو گود میں کھیلتے ہوئے بھی چھینوں گا۔ یہ سارے دریا ہیں، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اس لیے کہا تیرے نینا تیر چلایا، تیری رمزیں شور مچایا، تے المست ہزار مرایا، لاکھ عاشق مار گوایا، لاکھ عاشق مار گوایا۔ شاہ منصور چڑھایو سولی، آج یہی عنوان ہے شاہ۔ آج ہم شاہ منصور کا عرس منا رہے ہیں، اصل میں وہ پچھلے مہینے تھا اور ہم سلپ ہو کے گزر بھی گئے۔ حضرت داتا صاحب نے لکھا کشف المحجوب میں، فرماتے ہیں شاہ منصور کا ذکر میں کشف المحجوب میں نہ کرتا تو یہ خیانت ہوتی، میں نے خیانت نہیں کی، میں نے منصور کا ذکر کیا۔ تو اس لیے میں بھی کہتا ہوں کہ خیانت ہی نہ ہو جائے۔ اتنے بڑے عاشق کا ذکر کیے بغیر ہی موسم گزر جائے، یہ مناسب نہیں تھا۔ اس لیے آج ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ شاہ منصور چڑھایو سولی، مستی سانگ رسایا۔ ایک کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، حضرت خواجہ غلام فرید ایک جگہ پہ کہتے ہیں ملا ویری سخت ڈسیندے، ملا ویری سخت ڈسیندے، بے شک ہن استاد دلیندے۔ ملا تے ہیں ویری تے استاد دلان دے کون نے؟ سنے، ملا ویری سخت ڈسیندے، بے شک ہن استاد دلیندے۔ کون؟ ابن العربی تے منصور۔ دلان دے استاد، عشق کے استاد دو ہیں، ایک ہے ابن العربی، دوسرا ہے شاہ منصور۔ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں خواجہ صاحب کہتے ہیں ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، سکھ ریت روش منصوری نو۔ صوفی بندہ بنے تے منصور تو بغیر تصوف لبدہ ہی نہیں۔ اتنا بڑا آدمی، داتا صاحب کہتے ہیں تماشا یہ ہوا کہ کچھ نے منصور کو کافر کہا، کچھ نے توحید کا بادشاہ کہا۔ نہیں سمجھ آئی؟ کچھ کہنے لگے پکا ہی کافر۔ اور حضرت ابراہیم شیرازی کہتے ہیں کہ انبیاء اور صدیقین کے بعد پوری امت میں سب سے بڑا موحد شاہ منصور ہے۔ تسی سمجھ رہے ہو؟ ایک پاسوں والے آدن کافر نہیں، پکا کافر،
دوجے آلے پاسے آدھن توحید آلے آندہ بادشاہ وڈا مومن. علامہ اقبال یہیں کہتے ہیں زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں. پھنس گئے نا. ایک آدن اے کافر، دوجے آدن اے وڈا مومن. داتا صاحب کہتے ہیں کہ پر غلطی کر گئے لوگ. داتا صاحب کہتے ہیں میں نے 50 کتابیں منصور کی پڑھی. اس کا مطلب ہے کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. جنہ 2 ورقے نہیں لکھ سکے وہ منصور تے تبصرے کر دیں. داتا صاحب کہتے ہیں میں نے شاہ منصور کی 50 کتابیں رسالے پڑھے، ان کا کلام مہذب پایا، اور مجھے شاہ منصور سے پیار ہے. مجھے شاہ منصور سے ارادت ہے، یعنی میں مرید ہوں منصور کا، اس لیے میں نے منصور کا ذکر لازمی سمجھا ہے کہ اس کے ذکر کے بغیر تصوف ادھورا. دونوں طرف انتہا نہیں ہو گئی. وہ آدھن پکا کافر، وہ آدھن تو بڑا مومن ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بڑی عجیب ہے. منصور تو چیز ہی کوئی نہیں، انہوں نے تو رب کو نہیں چھوڑا. یہ بتوں کے پجاری، درگاہ کے پجاری، اللہ کے ہوتے ہوئے لوگوں نے بتوں کو پوجا. کچھ لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا، کچھ نے خدا کو گالیاں دیں. چلو اللہ تو اللہ رہا. حضرت آدم سے لے کر خود رسول پاک تک مکے میں پتھر حضور کو مارے گئے کہ نہیں؟ حضور کو بے گھر کیا گیا کہ نہیں؟ حضور کی اولاد کو ستایا گیا کہ نہیں؟ حضور کے بچوں کو ذبح. پھر پیچھے کیا بچ گیا؟ یہ امتحان در امتحان. حضرت ابو بکر صدیق کو اب تک دنیا ایک طبقہ ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے، صدیق اکبر کو گالیاں بھی. حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی کو ایک پوری جماعت کافر کہتی تھی، اور اسی جماعت نے مولا علی کو مسلح پہ شہید کر ڈالا. جب مولا علی نہ بچے فتوے سے، منصور کیا ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میاں صاحب تھی تو بی بی اسلام آباد کی تھی، شعر بڑا کمال ہے. وہ کہتی ہے کہ مخلوق تو اس درجہ فنکار ہے کہ پل میں، مخلوق تو اس درجہ فنکار ہے کہ پل میں سنگے در کعبہ سے اسنام تراشے. ہونے دا میں ترجمہ کرنا تے تو انہوں سمجھ آنی ہے، کیونکہ تسی بھی میری جماعت دا جماعت پاس ڈائریکٹ ہوچا. مخلوق تو اس درجہ فنکار ہے کہ پل میں سنگے در کعبہ سے اسنام تراشے. کہنے والا کہہ رہا ہے مخلوق کی فنکاریاں نہ پوچھ، یہ جب فنکاری پہ آتی ہے کعبے کی چوکھٹ اکھیڑ کے اسی سے بت بنا دیتی. سنگے در کعبہ سے اسنام تراشے. میں کیا اور میرا بندے قبا کیا، دنیا نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے.
مریم تو بھی کوئی پاک عورت پیدا ہوئی تے رب دی ہوئی، گود وچ عیسیٰ کھیڈیا تے پوری سورت مریم جے دے واسطے، پوری آل عمران سورت دا غالب حصہ مریم دے نا، لیکن دنیا نے پتھر چوک لے، ماں کانا ابو کمرا سویوں، او بریے او گندیے، نہ تیری ماں ایو جی گندی نہ تیرا پیو گندا، تو کتھوں آ گئی ہے گندی؟ آکھیا کہ نہیں؟ دنیا کا کیا پوچھتے ہو، نہ نبیوں کو چھوڑتی ہے، نہ ولیوں کو چھوڑتی ہے، نہ رسولوں کو چھوڑتی ہے، تو منصور بیچارہ کر قربان فرید سر اپنا، ہن تیرا وارا۔ ہر کسی نے اپنا وقت نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ اس لیے اس دنیا کے چکر میں مت رہنا، ان کی آہ پہ بھی نہ رہنا، ان کی نہیں سمجھ آئی؟ ایک بزرگ تھا، تقریر کرتا تھا بڑی زبردست، تقریر کرتا تھا تو ایسی تقریر کرتا تھا کہ پانی میں آگ لگا دے، لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا، لیکن پھر اس کو پکڑ کے انگریز جیل میں ڈال دیتے، پھر کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ پھر جب چھوٹ کے آتا، اس نے ایک دفعہ کہا کہ او میرے تقریر سننے والے عاشقو، جب میں نے تقریر کی تم نے کہا واہ، انگریز نے پکڑ کے مجھے جیل میں ڈال دیا، تم نے کہا آہ، تمہاری اس واہ اور آہ نے کر دیا مجھے تباہ۔ تھوڑا کی پروگرام ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تسی آکھو تو اگلے جمعے نہ آویں، اسی اگلا جمعہ اپنے محلے چ پڑھ لاں۔ ہائے ہائے، تو ندیے کیوں گھر لاؤندی ہیں؟ اساں پیر جو نہیں پاؤنا۔ منصور بھی منصور تھا، عاشق تھا خدا کا، اور جب عشق آتا ہے اپنا آپ بھلاتا ہے، پھر کچھ یاد نہیں رہے جاتا ہے۔ مجنوں پہ جب کسی بندے کا عشق چھایا، مجنوں پاگل ہو کے جو گلی میں آیا، منہ اوپر تھا تک رہا تھا ستاروں کو، کسی نے کہا او قیس کدھر جا رہا ہے؟ کہا لیلا کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا پاگل پھر نیچے دیکھ۔ اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا وہ تو ستارے ہیں، اس نے کہا نہیں لیلا ہے۔ ابا پکڑ کے کعبے میں لے آیا، اتنے مہینوں سے بیمار تھا، نہ ہنسا نہ مسکرایا، پیو پکڑ کے کعبے لے آیا، کعبے کی برکت سے بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ مجنوں کی نظر پڑی کعبے پہ، پہلی مرتبہ ہنس پڑا۔ ابا خوش ہوا، تھپکی دی، کہا بیٹا دیکھی اللہ کے گھر کی برکت، تیری بیماری کافور ہو گئی، بیماری ساری دور ہو گئی۔ مجنوں ہنسا، کہا ابا ہنس اس لیے رہا ہوں، ہے گھر اللہ کا، کپڑے لیلا کے پہنے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب، عاشق رسول۔ اللہ، جب لگن لگ جاتی ہے پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، ہر چیز میں یار کی صورت۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں ہر صورت وچ آوے یار، ہر صورت وچ آوے یار، کر کر ناز ادا لکھ وار، ہر صورت وچ یار فرید ایان بیان، نحنو اطرب وچ فرقان،
اے ہو عقیدہ دین ایمان، اے ہو عقیدہ دین ایمان، بھامے پکڑ چڑھامن دار۔ کچھ سمجھے ہو سرکار؟ منصور تو ایک بندہ تھا، نبی نہ تھا، رسول نہ تھا، پر جب عشق لگا عاشق اس کا ہوا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کہتے ہیں منصور کی بہن تھی اور عورت ہو کے ہزاروں مردوں سے آگے تھی، مستی میں پھرتی تھی۔ ایک دن منصور چنگا بھلا عالم دین، علم کا پہاڑ جو آیا، بہن کو ویرانے میں پایا اور ایک پیالہ بہن کے ہاتھ میں نظر آیا اور پیالے میں نور ہی نور۔ بھاگ کے آیا، کہنے لگا او بہن تھوڑا سا ایک گھونٹ مجھے بھی دے۔ اس نے کہا تیرے بس کا روگ نہیں، کہا بس ایک گھٹ، ایک گھٹ۔ کہتی رہی مت پی، تیرے بس کا نہیں ہے۔ کہا تجھے اللہ کا واسطہ ایک قطرہ تو دے دے۔ جو بچا تھا قطرہ پیالے کے درد کے طور پر اٹھایا، منہ سے لگایا، پھر آج تک گھر نہیں آیا۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ ایک قطرہ پیا۔ حضرت میاں محمد بخش کہتے ہیں جنہ ایک گھوٹ بھر کے پیتا، وحدت دے مدھلالوں، علم کلام نہ یاد ری ہونے، جو گزرے کال مکالوں۔ جنہ ایک کنا ایک گھٹ، ہمارے فریدی زبان میں کہتے ہیں پلا جتنی پلا سکدیں، مگر ساکی پلا گھٹ گھٹ۔ عید دے دن نے تے عید دے دنوں میں خوشیاں کرنیاں چاہیے نے، تے موضوع ہمیں جیو جائیں تے ذرا دل نو سیدھا کر کے تے پیالے بھی سیدھے رکھو، تے جڑی پٹھی سوچ سوچنی ہے باہر جا کے سوچ لینا۔ پلا جتنی پلا سکدیں، مگر ساکی پلا گھٹ گھٹ۔ ہجر پنج پنج کپاہ کیتے، دکھیں مونج کر دیتے کوٹ کوٹ۔ تو انہوں تے حضرت صاحب سمجھ آ رہی ہے، فیضی صاحب نو یہ سمجھ آ رہی ہے، باقیاں دی کچھ آ رہی ہے کچھ جا رہی ہے۔ ہجر پنج پنج کپاہ کیتے، دکھیں مونج کر دیتے کوٹ کوٹ۔ ایہو تیر میرے محبوب، ایہو تیر میں کو دیو، میں خود کو آپ چا ماراں، تساں نازک ہو تھکوے سو، نشانہ کیس دا چوٹ چوٹ۔ ایک گھونٹ پیا، منصور منصور ہو گیا، نہ گھر کا رہا نہ در کا رہا، پھر حد کن فکان سے گزر گیا، حد لا مکان سے گزر گیا۔ تیری جستجو میں خبر نہیں وہ کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی مثل موجے ہوائے گل، کبھی اور کان کھولنے نے، گوشت چوکھا کھا کے آئے ہو، سمجھ بھی تھوڑی خراب ہو گئی ہونی ہے۔ کبھی مثل موجے ہوائے گل، کبھی بن کے دودے فغانے دل۔ دودھ کا مطلب گجراں والا دودھ نہیں، دودھ کا مطلب ہے دھواں۔ کیا؟ دال واؤ مڑ دال، کیا بن گیا؟ دودھ۔ ایک ہندہ ہے دال واؤ دال تے ہے، یہ ہے دودھ۔
دودھ ہوندی ہے پیون دی شے تے دودھ آکھدے نے دھواں جڑا بھی چوٹھے. کبھی مثل موجے ہوائے گل کبھی بن کے دودھ فغان دل. تیرے ذوق دید میں بارہا تیرے آستان سے گزر گیا. تیرے ذوق دید میں بارہا تیرے آستان سے گزر گیا. اللہ اکبر. منصور علم فضل جدا عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا پر حضرت دل آباد تھیا. سو وجد کنو لکھ حال کنو نہ نگر رہا نہ گھر یاد رہا. مکے پہنچ گیا. کہاں؟ مکے پہنچ گیا. یا 2 رکعت بھاری لگتی تھی یا ہزار رکعت. اور یہ لکھنے والے صوفیوں کے اول نمبر دشمن علامہ ابن کثیر خطیب بغدادی یہ فرسٹ دشمن ہے صوفیاء کے. علامہ صاحب کتاب البدایہ والنہایہ ٹاپ کی کتاب. لکھنے والا وہابیوں کا پیر امام ابن کثیر لیکن مجبوراً لکھنا پڑا. صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعظ. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی. گھوٹ نے کم کیتا کہ نہیں؟ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے رستے میں بکروال بکریوں کا چرواہا چرا رہا تھا بکریاں اور اس کو بھی لگن تو لگی ہوئی تھی چنگاری تو بھڑکی ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ سے پوچھنے لگا کتھے چلے ہو؟ انہوں نے کہا انہوں ملن چلے ہاں. انہیں آکھا کدے ساڑا بھی کوئی کام کر چھڑیا کرو. دس انہوں نے آکھیں کوئی اپنے عشق دا ایک گھوٹ سانو بھی دے دے. عیسیٰ علیہ السلام آکھیا اچھا پورا گھوٹ. انہوں پتہ نہیں سی ایک گھوٹ ہوندا کنا وڈا ہے. وہ گئے وہ یار بولیا تے جد وہ سامنے آوے تے پھر سب کچھ میرے دل میں تھی کہ کہوں گا میں میرے دل میں تھی کہ کہوں گا میں یہ جو دل پہ رنج و ملال ہے. جب وہ آ گئے میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال. وہ سونا سامنے آ جائے پھر کچھ یاد رہندا ہے نہیں رہندا. وہ گئے اللہ پاک دے جلوے تک کے گلاں سنیاں سب کچھ بھول گیا. ٹورن لگے پر میرا رب رب ہے. انہاں آکھیا عیسیٰ وہ رستے وچ ساڈا بھی کوئی یار ملیا سی وہ تسی پیغام ہی بھول گئے ہو. انہاں آکھا اچھا آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا. وہ کی آخدا سی؟ آکھے جی وہ آخدا سی ایک گھوٹ کدے سانو بھی چا دیو اپنے عشق دا تے پیار دا. اتھے کیڑی دیر لگنی سی اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون. اتو آواز آئی لے عیسیٰ آخ دیویں ساڑے یار نو دیتا. لے بھی مولوی اللہ دیتا. واپس آئے تے آ کے ویکھیا بھیڑاں کتھے تے بکریاں کتھے تے حضرت بکروال کتھے تے ویکھیا پہاڑ دے اتے پتھر دی طرح انج کھلوتا ہے اکھاں پھٹیاں نب جھمکن پلکیں رک چکی ہیں نبض تھم چکی ہے. ایسے ہی ایک ہی جگہ پہ نظر ٹکی ہوئی ہے جیسے پتھر کی چٹان کھڑی ہے. حضرت عیسیٰ نے دی صدا. عیسیٰ مارے نا آواز مردے جیوندے ہو. آج آواز ماری پھر نیڑے حتیٰ کہ ممبر دے سامنے آ گیا لیکن پھر بھی نہ سنیا. تے حضرت عیسیٰ کندیاں نو پھڑ کے آکھیا اوے جنیاں او میں تیرا پیغام پڑھا دیتا ہے. تے انہاں آکھیا دیتا پر او نہ ہلیا
نہ جلیا تے عیسیٰ حیرت نہ لاکھے چنگا بھلا جیوندا سی لگدا تے ہون بھی جیوندا ہے پر بالکل پتھر بن کے کھلوتا ہے. پرلے پاسوں آواز آئی عیسیٰ گھٹ پیتی کھلوتا ہی. ہون آوازاں شوازاں انہیں نہیں سننیاں. ہون اٹھا آرا رکھ اے دے سر تے چیر کے 2 ٹوٹے کر دے. اگر آہ کر جائے تے ساڈا عشق نہ ہویا. اللہ ہن تساں ویکھن کھوتے تے کھوتے آکھن داتا بھی بندہ ہے تے اسی بھی بندے ہاں. تسی آکھو کھوتا صاحب داتا کچھ ہور شے تسی. ویسے مبارک ہوئے. میں اگلے دن اخبار وچ پڑھیا کہ پاکستان بڑی ترقی کر گیا ہے. اس حکومت کے دور میں 1 لاکھ کھوتا بڑھ گیا ہے. یہ نوائے وقت کی سرخی تھی تسی ہنس پئے ہو ہے سی نا. کیا بڑھ گیا ہے؟ کسی فقیر تو پوچھو نا کہ کھوتے ود گئے انہیں دیواراں سر مارنا ہے. انہیں آکھیا لوڑ تے گھوڑیاں دی سی ود کھوتے گئے نے. میں اس حکومت نو سلام کردہ جے دے دورے چ 1 لاکھ کھوتے دا اضافہ ہو گیا. ہن خیر کتھوں آنی ہے؟ ہر پاسے کھوتے ہی کھوتے. ادھے بھی کھوتے تے ادھے بھی کھوتے. تے کھوتیاں کولو تسی خیر دی توقع رکھو اللہ ہی تانوں سمجھاوے. عیسیٰ 1 گھونٹ اس نے قطرہ پی لیا ہے. علامہ جامی بولے کہنے لگے گر قطرہ درد دل جامی بدریا افغنی سینہ سوزاں دل تپاں ماہیز آبا یدبروں. جامی کہتے ہیں اگر جو ہمارے دل میں بھٹیاں سلگ رہی ہیں اس کے عشق کی اس کا گر قطرہ درد دل جامی اگر جامی کے سینے میں لگی ہوئی عشق خدا و رسول کی آگ اور اس میں بھڑکا ہوا یہ انگارے اگر وہاں سے 1 قطرہ بھی ہمارے درد دل کا سمندر میں ڈال دو تو سمندروں کو آگ لگ جائے اور مچھلیاں پھڑک پھڑک کے. ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے. اللہ یہ منصور کہاں پہنچ گیا؟ مکے. اب مکے میں آیا خود داتا صاحب نے فرمایا کہ اس کا کام یہ تھا دائم روزہ ہمیشہ روزے سے رہنا افطار کرنا چند گھونٹ 1-2 نوالے اور عادت بنا لی یا مناجات یا ذکر یا فکر بیٹھنا کہاں کعبے کے سامنے اس وقت. اور اب بھی جبل ابو قبیس ہے. جبل یہ جہاں سے صفا شروع ہوتے ہیں نا صفا پہاڑی اس کے اوپر آج کل اس کے اوپر سعودیوں نے محل بنا رکھا ہے پہاڑ پہ. اس پہاڑ پہ عین جون کی گرمی منصور بیٹھا ہے. اللہ اللہ اسے نہ سردی لگے نہ ایک عاشق کو دیکھا گیا دسمبر کا مہینہ پانی جم چکا ہے لیکن وہ پانی میں کھڑا ہے اور وہیں صدا لگ رہی ہے اللہ. تو کسی نے کہا مر جائے گا برف ہو کے. تو کسی دوسرے نے کہا جس کے سینے میں عشق الہی کی آگ لگی ہوئی ہو اس کی یہ برف کیا کرے گی. حضرت پیر مہر علی شاہ چھوٹے بچے تھے ابھی ارل نہیں کھول سکتے تھے یہ دروازے والا. کہتے ہیں جب آگ لگتی نا میرے سینے میں رب دیتا ہے تو اس عمر میں بھی دیتا ہے. کہتے ہیں میں اٹھتا ماں سوئی ہوتی پتہ کوئی نہیں چھوٹا سا بچہ مہر شاہ
خود ارل کھولتے. یہ گولڑے اس وقت حالت یہ تھی کہ سخت سردی اور جا کے میں چھلانگ لگا دیتا پانی میں، لیکن آگ تھی اندر کہ ایسے لگتا کہ میرا سینہ نہیں بھٹی سو لگ رہی ہے. اسی لیے حضرت پیر مہر علی شاہ دروازے بند کر دیتے اور دیوانوں کی طرح اپنے حجرے میں رو رو کے پھیرے مارتے اور کہتے رات ہنیری گھمن گھیری دریا ٹھاٹھا مارے او کی جانن سار اساڈی جیڑے رین کنارے او کی جانن سار اساڈی جیڑے رین. منصور مکے میں ہے دن کو روزہ رات کو ملاقات آنکھوں میں کٹ جاتی ساری ساری رات. یہاں اور کتنی کم از کم لازم کر لی 400 رکعت، لیکن جب من پہ زیادہ آتا عشق کا نشہ تو ہزار رکعت. جب تک علامہ صاحب تھے تو 5 بھی پوری. کچھ سن رہے ہو؟ جب تک حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر تھے تو 5 نمازیں پوری نہیں ہوتی تھیں. عشق نے جب سے سلام دعا کی ہزار رکعت، اور پھر بھی سر اٹھا کے کہے انی چھوٹی رات کر چھڈی ہو. حضرت مجدد الفسانی کا ایک پیارا مرید تھا غالباً ختلانی. ایک دن جو یہ خلیفے ہوتے ہیں نا بڑے ماشاءاللہ قریب ہوتے ہیں، کہنے لگے حضور وہ جو منصور تھا اس نے جو ان الحق کہا تھا ہم بھی کہہ سکتے ہیں؟ انہاں کیا بندے دا پتر بن چھلانگا نہ مار، ذات دی چھپکلی تے پنجے لڑاوے شتیراں نال. انہاں آکھیا اوتے کم از کم 400 رکعت لازمی پڑھدا سی. تیرے کولو 4 پوریاں نہیں ہوندیاں تے انل حق دے نعرے. انل حق دے نعرے او مارے جیڑا کرے 400 رکعت تے گزارے. تے ساڑے کولو خیر نال سویرے سبحان اللہ سویرے اماں آ کے آدھی ہے اٹھ پاؤ تے آدھے اماں میں بڑا رات دیر نال سویا سا، تنوں پتہ نہیں کل عید سی. کیوں؟ اماں نہیں بالان دی اماں او نازک نویلی او آ کے آخ دیے او عامر دے ابا ہون تے اٹھ پو، لیکن ابا صاحب کی تو لبا. ساڑے کھولو سویر آلیاں 2 نہیں تے اعتراض کرنگے منصور دے اتے. کون نظر رکھے اس سور دے اتے؟ منصور ہو رہے تے سور. یہ ایمیں تبصرے کرنگے یہ کیا بابے تھے کھوتے ہاتھ تینوں کی پتہ بابا کون ہے. حضرت شاہ منصور کہتے ہیں 50 سال میں نے 1000 سال کی نمازیں پڑھ ڈالی. کتنے سال میں ہے حوصلہ؟ یہ بابے ہے میں بن جانے 50 سال میں 1000 سال کی نمازیں پڑھ دی ہیں. اب میں ترتیب سے کچھ کہوں نا، ایک تے گھڑی بڑی ظالم ہے رک دی نہیں، تواڈی طرح انہوں بھی بڑی جلدی ہے. تسی پھس دے ہو 8ویں دن او بھی انج گزردا ہے وقت، منٹ نہیں لگدا 2 بجے کھلوتے ہیں باروں حاجی صاحب آتے ہیں روٹی کھونیوں کے نہیں. ہاں میرے واسے چوے نا تے میں سب کچھ بنا کے ایک نوالا کر کے تواڈے منہ چ پا دیں، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ ہی رنگ ہو. مکے میں منصور رات دن نظر کعبے پہ، ہر کوئی کعبہ دیکھے یہ کعبے والا دیکھے. آگ بھڑکتی گئی، منصور ہوا.
یہاں تک بڑا حضرت سیدنا محمد ابن خفیف شیرازی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں الحسین ابن منصور عالم ربانی. کہا عالم تو بڑے ہوتے ہیں، عالم ربانی غوث اعظم کی نشانی یہ چند ہوتے ہیں. منصور وہی تھا عالم. حضرت ابن عطا کہتے تھے کہ نبیوں صدیقوں کے بعد اگر دنیا میں کوئی موحد گزرا ہے تو شاہ منصور گزرا. اب رنگ چڑھ چکا، منصور بن چکا. اب جو پلٹ کے بغداد آیا، حضرت میاں صاحب کہتے ہیں جھولی پا انگار محمد کوئی بچا نہ سکے، عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈک. یہ بھی سمجھ آئیے یا سمجھاواں؟ یہ جڑی تاری چپ ہے نا بڑی مشکوک ہے. تھوڑا جا منہ ہی چولیا کرو، میں نو پتہ لگ بے تو سمجھ آ گئی. اے دی میں نو لوڑی بس تواڈے چہرے تو نظر آوے کہ تسی اسمبلی دے ممبران دی طرح نیندراں وی ایتھے آ کے پوریاں کر دے ہو. انج نہ کیتا کر. تسی کوئی نواز شریف دے رشتہ دار ہو. ذرا بالکل الرٹ ہو کے میری بات سمجھ میں آئی. عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے. گلاب تو مہکے گا، کوئی آپ اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں؟ یہ مہکے گا. عشقاں مشکاں، نہ عشق چھپتا ہے نہ مشک چھپتا ہے. دریا کو بھی جتنی روکو یہ نہیں رکتا ہے. تو اب منصور جو آیا بغداد میں، عشق بھی تھا مشک بھی اور دریا بھی. آگ لگ گئی گلی گلی، بات پہنچ گئی گلی گلی، لیکن حاسدوں کہ میں قربان جاؤں. یہ جو حسد ہے نا، حسد یہ بڑی پیاری شے ہے، میں قربان جاؤں. اور اللہ نے علماء پڑھے لکھے لوگوں کو زیادہ عطا فرمائی. کیوں جی علماء صاحب؟ یہ جو علماء کہلاتے ہیں، حسد کی بیماری ان میں، شیطان اتھے ہی وار کردہ ہے جیتے کچھ ہوئے تے انہاں نو اللہ اور دیوے نہ دیوے، حسد انہاں نو اللہ راج کے دیندہ ہے. تائیں ایک دوجے نو جڑے ہوندے وعدے توں کافر، وعدے توں کافر. تریجا فقیر کھلوتا ہے وعدے توں بھی مومن تے توں بھی مومن. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، دو مولوی لڑ رہے تھے. ایک نے دوسرے کو کہا کہ ہون اگلی گال نہ کریں تے جے تو ہیک کی تھی تے میں 10 انجی آدھے ہو تو سامی. ایک آنکھیں گا تے 10 سنیں گا. مولانا روم بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا مجھے جتنا برا کہنا ہے کہو، تم 100 بھی کہو گے ایک بھی نہیں سنو گے. کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ انج کرید ہے، کرنا چاہیے. بیگم دی گل برداشت نہیں کر سکتے تے آدن کرنا چاہیے. میں توانو پہلوان تے تامنا جو او توانو انج آکھے تے تسی دھڑ وٹ کے، تاکہ جھگڑا ہی نہ ہوئے. جھگڑا تے تائیں ہونا ہے، انہیں بولنا ہے تے تساں ڈبل بولنا ہے. بھولیا عاشق ہوئیوں رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ، لوکی تینو کافر کافر آکھ دے تے جھگڑا ہو سکتا ہے. اتھے کئی بیٹھے نے اللہ والے جنہاں دے گھر جھگڑا ہی نہیں ہوندا، اسے واسطے نہیں ہوندا. نہیں سمجھ آئے؟ جھگڑا ہوندا ہے جیڑے ویلے ایک آکھے تے دوجا بھی شروع ہو جائے. حضرت امام زین العابدین مسجد سے نکل رہے تھے، ایک بدبخت جو تھا دشمن اہل بیت، اس نے ایک گالی دی، دوسری دی، تیسری دی، تم ایسے تم ایسے تم ایسے. حضرت امام زین العابدین کے مرید تو تھے، لگے کہ اس کو پکڑ کے گردن مروڑ دیں. ایسے کر کے کہا رک جاؤ. اس کو ٹھنڈے طریقے سے کہا
جو تو نے مجھے کہا، اگر میں ایسا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر میں ایسا نہیں ہوں آپ نے غلط کہا اللہ تجھے معاف کرے۔ کیوں؟ اے نسخے فقیران دے، اگر چاندے تے نہ او دی بوٹی نوچ کے رکھ چھڑ دے لوگ، لیکن فقیر نے حسین دے سجادہ نشین پیران دے پیر نے انہاں آکھیا جے تو جیوں دا تو میں نو سمجھیا، جے میں اونجدہ اللہ میں نو بخشے، جے میں اونجدہ نہیں تو غلط آکھیا اللہ بلیا عاشق ہویو رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ، تے مولوی صاحبان حسد وچ جال بھون سڑ گئے، انہاں آکھیا اے منصور، اے حسین منصور، اے پرلے درجے دا نجومی، اے جادوگر، اللہ اکبر۔ انہاں آکھیا اے تے ہے ہی پکا کافر، کیونکہ جیڑا چپ رہندا ہے انہوں ہوندا کچھ نہیں، جیڑا بولدا ہے او دے اتے انگلیاں۔ ہن تساں خیر نال آئے ہو، خیر نال 12:30 بجے دے تے تسی چپ بیٹھے ہو، تواڈے اتے کوئی فتویٰ لگ سکدا ہے؟ تے میں آیا تے میں بول رہا ہوں، میرے اتے کئی فتوے، کیونکہ میں بول رہا نا، میں بھی تواڈی طرح اپنا کوفلے مدینہ لا کے بہ جاواں علامہ الیاس قادری صاحب دی طرح، میرے تے کو فتویٰ لگ سکتا ہے؟ کیوں؟ چپ، ایک چپ تے 100 سکھ۔ تو اب جو چپ ہے اسے کون فتویٰ فتویٰ تو اسی پہ لگے گا جو لکھے گا، جو بولے گا۔ منصور پہ لگ گئے فتوے، کیونکہ بول بھی دیتا تھا، لکھتا بھی تھا۔ داتا صاحب نے کہا نا 50 کتابیں تو میں نے پڑھی، اور یاروں نے تعویلیں کر کے وہ نظر نہیں آیا جو نظر آنا چاہیے تھا، جو نظر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ ہمارے اپنے ملک میں ایسے ہیرے لوگ ہیں جنہوں نے ہزار کتاب لکھی، مولویوں نے ان کو گالیاں دے کے دیں گے نہیں، وہ فتویٰ، یہ فتویٰ، فلاں فتویٰ، فتوی فتویٰ، اس کی ہزاروں چیزوں کو انہیں نظر، ایک عیب بس مکھی کی صفت ہے کہ انہیں اچھائی بھی برائی نظر آتی ہے۔ اوگن بھاویں ایک نہ لبھے، گن تھی اوگن کر دے، نندن تیرے سخن محمد وٹ بنان گوہرت۔ یہ حالت بن گئی، منصور پہ لگ گئے فتوے پہ فتویٰ۔ عذاب کیا تھا کہ گلی میں اس کو سلام ہو رہا، جہاں سے گزرتا ہے دنیا کی آنکھیں بچ جاتی ہیں۔ اب تعویلیں کر کے قاضی بھی مل گیا، کیونکہ قاضی بھی تو علماء میں سے تھا، اس نے وزیر کو پھسلایا، وزیر کے سینے میں آگ لگائی۔ اب آگ لگتی چلی گئی، بھڑکتی چلی گئی۔ وزیر کا نام تھا حامد بن عباس، بادشاہ تھا المقتدر، مقتدر کے دور میں آگ بھڑکی، یہاں تک کہ منصور کو لپیٹ لیا گیا فتووں کی آگ میں۔ اب بادشاہ کو بعد میں پتا چلا، انہوں نے وزیر سے مل کے قاضی کے فتوے پہ اٹھا کے اسے صرف جیل میں نہیں ڈالا، سولی پہ زندہ کو لٹکا دیا۔ وہ بھی لٹکا رہا لیکن اپنی جگہ پہ اٹکا رہا، وہ بھی اپنی جگہ پہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہٹ دا پکا۔ جب انہوں نے دیکھا یہ تو کسی طرح نہ مانتا ہے، انہوں نے کہا نکل جا یہاں سے۔ اس نے کہا اچھا حکم ہے تو نکل جاتا ہوں۔ نکلا وہاں سے، پھر پہاڑوں میں کچھ وقت گزرا، عاشق پلٹ کے پھر واپس آیا۔ اب واپس آیا تو محبت پہلے سے 1000 گنا بڑھ چکی تھی۔ الٹا معاملہ یہ ہوا کہ بادشاہ بیمار ہو چکا تھا۔ بادشاہ کے سیکورٹی گارڈ نے کہا طبیب تو کچھ کر نہ سکے، یہ منصور دیوانہ پھرتا ہے،
دعا نہ کروائیں؟ اس نے کہا دعا دعا ہوتی ہے، فقیر ہے کرے گا، بلاؤ۔ منصور کو بلایا گیا، میرے نبی نے بولا ربا اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ مدینے والے نے کہا کچھ لوگوں کے رب سے تعلقات ایسے ہوتے ہیں حالانکہ کوئی انہیں دروازے پہ رکنے نہیں دیتا، ان کے زلفوں پہ مٹی مٹی ہوتی ہے، لیکن خدا سے تعلق اتنا قرب کا ہوتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ، اگر خدا کو قسم دے دیں اللہ اپنی تقدیر پلٹ دیتا ہے، ان کی زبان کو خالی نہیں لوٹا۔ کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھایا، منٹ 6 گزرے، بیماری وہ گئی، بادشاہ صحت یاب، بندہ ہو گیا لاجواب، اور قرب بڑھ گیا، اور واہ واہ، اور آگ۔ بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں آتش رشک و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں، دید موسیٰ کو ہوئی اور کوہتور جل کر رہ گیا۔ ہم سری اپنی کسی سے کب گوارا ہو سکی، دل ہی دل میں آدمی سے آدمی جلتا رہا۔ ہے کہ نہیں؟ وہ اپنے بھویں سکے چاچے دا پوتر ہوئے نا تے جو دی دکان کو چنگی چل پوے تے اتھے بہ کے آدھے نے اتھے بڑے گاہک آ رہے نے، یہ نہیں آدھا اللہ برکت دے، نہیں اتھے بڑے آ رہے نے، لگتا ہے میرے اتے انہیں ہی تویز کرائے نے۔ یہ حسد کی آگ ہے، حسد کی آگ بھڑکی، تعویلوں پہ تعویلیں، پھر یہ فتوے ساز جو ہیں یہ نئے نہیں، گندی زبانیں، گندے قلم، گندے دماغ، مکھی صفت، یہ ہر دور میں کثیر رہے ہیں۔ اب جھوٹے گواہ بھی نہیں سمجھ آئی، یہ جڑے جھوٹے گواہ نہ من گھڑت، یہ بھی خیر نال ہر جگہ تے ہر کثرت نال پائے جاندے نے۔ جھوٹے گواہ تیار کیے گئے، جھوٹی عورتیں میدان میں، یہ جب کمینے کمینگی پہ اترتے ہیں تو یہ اینڈ تک جاتے ہیں۔ اتنی بڑی غلاظت کمینگی کہ عورتیں بازاری عورتوں کو خریدا گیا اور کہا گیا کہ شاہ منصور پہ الزام لگاؤ کہ رات کو ہماری عزت لوٹنے آیا۔ آخری حد ہو گئی، لیکن وہ کمینی بازاری عورتیں تو تھیں، انہوں نے کہا یہ نہیں کہیں گی کہ لوٹی کیونکہ ڈر لگتا ہے، چلو یہ کہہ دیں گی اتنے لاکھ درہم دے دو، کہہ دیں گی کہ لوٹنے۔ جھوٹے گواہوں نے گواہیاں بھگتی کہ یہ کہتا ہے میری عبادت کرو۔ اب انا الحق لفظ تھا انا لا حق۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار بڑا تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نودیا من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ، درخت پہ رب کی جھلک پڑی اور درخت سے آواز آئی انا اللہ، انا الحق نہیں انا اللہ رب العالمین۔ موسیٰ بھی مان لیا تے مخلوق ادو بھی من لیا، ہون بھی من دیے، درخت آکھیا انا اللہ سارے مندے پین، بندہ آکھے انا الحق سارے ہی پتھر چکی کھلوتے ہیں، انہیں آکھے انہاں دا علاج کراؤ۔ نہیں سمجھ آئی؟ چلو کوئی گل نہیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس بات کرنے جاتے تھے تو رب تعالیٰ کوہتور پہ نہیں آتا تھا، اللہ کے جلوے تو اس کی اپنی دنیا میں تھے، بولتا اس کے جلوے اس کی باتیں عرش کے پار سے آتی تھیں، لیکن سنائی کہاں دیتی تھیں؟ کوہ طور والے علاقے میں۔ اب آپ مجھے بتائیں رب کہاں ہے؟ آواز۔ علامہ
عثمانی دیوبندی، علامہ شبیر عثمانی دیوبندی، وہ کہتے ہیں گویا کہ وہ کوہتور جو تھا وہ غیبی ٹیلی فون کا کام دے رہا تھا، خدا ادھر بول رہا تھا، موسیٰ ادھر سن رہا تھا۔ میں نو بھی 3 دن تو بعد سمجھ آیا سی تے توانو پر فوراً کتے سمجھ آنا ہے۔ یہ غیبی ٹیلی فون کا کام دے رہا تھا۔ پہاڑ، آواز عرش کے پار سے آئی کہاں؟ کوتور والے درخت پہ، اور نودیا من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ میں اللہ ہاں۔ موسیٰ ایک باری نہیں آکھیا تو درخت ہیں کہ اللہ ہیں، تسی انگارے ہو کہ پیارے ہو؟ نودیا دوسری سورت طٰہٰ میں ہے، یا موسیٰ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ جتی اتار، تو پاک وادی وچ کھلوتا ہے۔ بولن والا کتھے؟ عرش تو پار، سمجھاون واسطے عرش تو پار، آواز کتھے؟ درخت دے وچوں، تے سن کون رہا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تے موسیٰ علیہ السلام انہاں بھی شک کیتا، حالانکہ بول اللہ رہا لیکن آواز درخت دے وچوں، تے درخت دے وچوں آواز آندی ان اللہ، تے فقیراں آکھیا ہوئے تہاڈا بیڑا غرق ہو جائے، درخت آکھے ان اللہ، تے آدھے ہو ٹھیک ہے کہ مظہر ہے، تے درخت کی شے؟ ہائے ہائے ہائے، درخت کی کیا اوقات؟ کروڑ درخت ایک طرف، ایک بندہ مومن۔ لیکن فتوے لگ گئے، تعویلیں گھڑ لی گئیں، جھوٹے گواہ بھگتے گئے، وزیر حرام خور وزیر، رشوت خور قاضی، تے بکاؤ مولانا۔ یہ ساروں کا کیا ہو گیا؟ گٹھ جوڑ ایکا کہ اسے سولی پہ چڑھانا ہے، اسے مارنا ہے۔ اب بادشاہ کو وزیر نے لکھا کہ فتنہ، اور بادشاہ کو ڈرانے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہوتا ہے کہ فتنہ پھیل رہا ہے، کیا؟ حالات خراب ہو جائیں گے، لہذا اس بندے نو جیل تو باہر نکلن دینا، جے اے نکلے آتے حالات۔ کس نے کہا؟ آئی بی نے کہا ہے، کس نے کہا؟ ایم آئی نے کہا ہے، آئی ایس آئی نے کہا ہے، لہذا آئی جی نے بھی یہی کہا ہے، انہوں باہر نہیں نکلن دینا ورنہ ملک کے حالات۔ کہ تسی کسی اور پاس سے چلے گئے ہو، میں منصور کی بات کر رہا۔ چلو ڈالو اس کے اوپر ایک کیس، دوسرا کیس، تیسرا کیس۔ یہ اپنے آپ کو معبود سمجھتا ہے، ایک ایف آئی آر۔ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، دوسری ایف آئی آر۔ یہ اپنے آپ کو حق کہتا ہے، تیسری ایف آئی آر۔ اتنے مقدمے کہ باری نہ اٹھا سکے منصور۔ اللہ کرے تو انہوں سمجھ نہ آوے۔ منڈیاں نو آ گئی ہے، بابے سوچ رہے نے، تے جنہاں نو میں سمجھا رہا ہوں انہاں تک بھی پہنچ گئی کہ سارے کرتوتے ہی نے۔ جھوٹے گواہ، جھوٹے قاضی یا جھوٹا قاضی۔ کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ جھوٹے قاضی یا قاضی بھامیں ایک ہوئے تے بھامیں دو ہوئے نا، جھوٹ جھوٹ ہی ہوندہ ہے، سچ سچ ہوندہ ہے۔ حضرت جب قاضی مولوی ملوانے کے ہتھے چڑھیا نا کام، تو حضرت سیدنا پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ وعدے نے کہ وارث شاہ میاں قاضی شرادے نو نال اہل طریقت راہ نہیں۔ وہ آدھے نے انہوں پتہ کی، انہوں کی معلوم کہ طریقت دا راہ ہے کی۔ اب آگے کہتے ہیں کہ
کرن خوف خدا دا مول نہیں، جنہاں دے ہاتھ وچ ہوئے نا قلم، کرن خوف خدا دا مول نہیں، قاضی کھان حرام دا لون بیرا، قاضی کھان حرام دا لون بیرا، وارث شاہ روا نہ نماز روزہ، حقدار نو کرے نہ حق جیڑا۔ واہ وارث شاہ واہ، اگر تو آج کل ہوندا نا پاکستان وچ تینوں پتہ لگدا کہ اساں ترقی کنے کر گیا، لاکھ کھوتا اساں زیادہ بنا۔ وارث شاہ آج آ کے ویکھ ساڈے قاضیاں دے حال، ساڈیاں عدالتاں تے ساڈے ججاں دے حال، کہ وارث شاہ آدن او آدن کہ پوی قہر خدا دی، اوئے ہوئے پوی قہر خدا دا جان اتے، مذہب عشق دی کریں توہین قاضی۔ اے خدا دا واسطہ جے کسے اج کل دے قاضیاں نو نہ جا کے دس دینا بھی تواڈے بارے چے، پرانیاں دے بارے چے برا بول دے عاشقاں صادقاں نو، جھک مار دینی جاہلین قاضی، قدر عشق دی ہوندی تے بول دو نا، وے تو رد ہوویں نکتہ چین قاضی، جھوٹ سچ دا کدی نہ میل کریے، بول ان کن تم صادقین قاضی۔ جیوں دی جان جے رانجھے تو مکھ موڑا، نگھر جاں میں وچ زمین قاضی۔ انہوں جیڑے پاسے لے جاؤ گل ٹر جائے گی۔ سر انہیں کیڑا قاضی، قاضی تے او ہویا اے کونے، نگھر جاں جیوں دی جان جے رانجھے تو مکھ موڑا، نگھر جاں میں وچ، جے میں رانجے تو جیوندی مکھ موڑ لوانا، انج سمجھ لو ہیر پہ آخ دیے سارے قاضیاں نو، جے میں رانجے تو مکھ موڑا تے اللہ کرے میں زندہ زمین وچ غرق ہو جاواں۔ گل بڑی کمال آ گئی صوفیاں دی، انہاں آکھیا تینوں پتہ بھی اے رانجا کونے، تے وارث آدھے نے سر تے تاج لولاک والا، سر تے تاج لولاک والا، پاک صورت تے مشتاق اس دا عالمین قاضی، جیوں جان ہے جان وچ جان وانگوں، شرع عشق دی نبی دا دین قاضی، تے رانجھا دین ایمان تے ہان میرا، آیا رحمت للعالمین قاضی۔ گل کتھے دیتے پڑھ کتھے گئی ہے، سبحان اللہ۔ قاضی کھان حرام دا لون بیرا، اب آ گئی قاضی کے ہاتھ میں قلم، وزیر مل گئے، مولوی مل گئے، منصور کے اوپر فتووں کی بچھاڑ ہو گئی، آخر کار پکڑ کے لے آئے بادشاہ کے سامنے۔ منصور سے پوچھا المقتدر نے، واقعی تو خدا اپنے آپ کو کہتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، میری باتوں کی آپے تعویلیں کرتے ہیں، میرا رب ایک ہے، جو ایک کو ایک مانے وہ نیک ہے، میری جان بھی اس کی، میرا مان بھی اس کا، میں بندہ بھی اس کا، لیکن یہ تول گئے ہیں مجھے پھانسی پہ چڑھانے کے لیے بادشاہ نے، کیونکہ سارے جو کہہ رہے ہیں کافر ہے، مرتد ہے، مباح الدم ہے۔ اس نے کہا 3 دن کے لیے اسے پھر قید میں ڈالو۔ اب آ کے پھر انہوں نے نئے سرے سے گوائیاں،
نئے سرے سے فتوے، نئے سرے سے تعویلیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اب بادشاہ کے پاس پیش کرنے کی بجائے وزیر نے خط لکھا کہ اگر آپ نے اس کے قتل کا حکم جاری نہ کیا تو فتنہ پورے ملک میں پھیل جائے گا، قابو نہیں پایا جا سکے گا، لہذا فوراً اس کے قتل کا آرڈر جاری کیا جائے ورنہ حالات نہیں سمجھ، ورنہ حالات قابو میں. کرسی جناب کی ہلنے لگے گی. انہاں نوں کرسی بڑی پیاری ہوندی ہے. اس نے کہا جے کرسی ایدے مرن نال بچ دیے. 13 بیڑیاں ڈالی گئیں. کتنی؟ 13 بیڑیاں پاؤں میں ڈالی گئیں. کئی دن بھوکا رکھا گیا، لیکن کمال یہ ہے کہ آج 6 دن ہو گئے، نہ پانی کا گھونٹ نہ روٹی کا نوالا، لیکن یہ 13 بیڑیوں میں بھی 400 رکعت پڑھ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب عاشق رسول. اللہ. 13 بیڑیاں کتنی لوہے کی؟ پاؤں میں 13، گھٹنوں تک بیڑیاں. کیوں ہے حوصلہ؟ ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں، گردن میں لوہے کا توق، لیکن دیکھ منصور کا شوق. 400 رکعت پوری ہے. اب لایا گیا بھوکا پیاسا. جب گھسیٹا گیا اب قاضی کو بلایا گیا. قاضی نے کہا تو نے یہ کہا، تو نے یہ کہا، تو نے یہ کہا. وہ مسکراتا رہا. کہا پروگرام پکا بنا چکے ہو، اور میں تو انہوں آکھا تھے طے جو کر چکے ہو، تو نے یہ کہا. اب غصے میں آ کے کہا مباح الدم. وزیر بھی دشمن. مباح الدم کا لفظ کا مطلب یہ تیرا خون حلال ہے. فوراً وزیر بھاگا. اس نے کاغذ آگے رکھا، کہا قاضی صاحب سائن کرو، کیونکہ تم نے کہا نا خون حلال ہے. قاضی کا ایک سائن سپریم کورٹ ہو گئی اس وقت کی. ٹھیک ہے نا، گواہ رہنا. قاضی نے کیا دستخط. اب باقی کھڑے تھے، انہوں نے کہا چیف صاحب کہہ رہے ہیں تو چلو بسم اللہ. باقی بھی بہ گئے. فیصلہ ہوا گھسیٹو اسے، چڑھا دو سولی پہ. لیکن آرڈر سخت یہ ہوا، کہا خالی سولی پہ نہیں چڑھانا، پہلے پتھروں کی بارش کرو، پھر 1000 کوڑا مارو. اگر پھر بھی بچ جائے پھر ہاتھ کاٹو، پھر پاؤں کاٹو، پھر آنکھیں نکالو، پھر زبان کاٹو. آخر میں اس کی گردن کاٹو. 2 دن اس کے سر کو لٹکا دو، اس کا 2 دن لاشا پڑا رہے، اور پھر آگ لگا دو، راکھ کو اڑا دو. اس حال میں جب اس کو کھینچا جا رہا ہے، پہلے پتھروں کی بارش ہوئی، ہائے ہائے پتھروں کی برسات ہوئی، پتھر لگتے رہے، اور شبلی تماشا دیکھنے آیا. اس کو قاضی نے کہا چل پاگل تو بھی مار. اس نے ایک چھوٹا سا کنکر لیا. آرڈر جو تھا چیف قاضی کا اس نے یوں پھینکا. پہلے ہنس رہا تھا، اب منصور رو پڑا. پوچھا شبلی نے، مار مار کے پتھر تیرا جسم پھاڑ دیا لوگوں نے، تو ہنستا رہا، میں نے کنکر پھینکا، رویا کیوں؟ کہا وہ تو نادان تھے، تو تو دانا تھا. حضرت شبلی کہا کرتے تھے، کہتے تھے میں تے منصور ایک کا، میں اور منصور ایک ہیں. اس کو عقل والا سمجھ کے مار دیا، مجھے پاگل سمجھ کے چھوڑ دیا. میں اور منصور ایک ہیں. منصور کو اب لایا گیا سولی کی طرف. اب جب لایا جا رہا تھا تو لکھا ہے وَهُوَ يَتَبَخْتَرُ فِي قَيْدِهِ.
اب جب اسے یقین ہو گیا کہ اب ہاتھ کٹیں گے، پاؤں کٹیں گے، آنکھیں نکلیں گی، زبان کٹے گی، پھر سولی پہ چڑھایا جائے گا، اب ڈرنے کی بجائے، امام ابن کثیر کہتا ہے ڈرنے کی بجائے جب اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے، ڈرنا تو کجا، اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ یتبخترو، جیسے حاجی پہلے 3 چکر کعبے کے کاٹتا ہے، اس طرح طواف میں اس طرح خوشی کے ساتھ جب سامنے آیا، کسی نے کہا او پاگل، موت سامنے ناچ رہی ہے، منصور نے تک کے کہا مسافر کو منزل مل رہی ہے، مسافر کو منزل مل رہی ہے۔ جب آگے لے کے گئے، یتبخترو فی قیدہی، محو وجد، محو رقص، واہرے شوق شہادت، کوئے جانا کی طرف رقص کرتا، مسکراتا، جھومتا جاتا ہوں میں، واہرے شوق شہادت، کوئے جانا کی طرف۔ اب آگے بڑھے، قاضی سامنے آیا اور اس نے دیکھ کے چہرے کا رنگ کھلا کھلا ہے، حوصلہ اور بڑھا ہے۔ اس نے کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ منصور نے کہا من حسین وقت نا اہلا شمرو یزید من، میں کیسے ڈر سکتا ہوں، اور کچھ نہ سہی میری ماں نے میرا نام حسین رکھا ہے۔ اللہ من حسین وقت نا اہلا شمرو یزید من، روزگارم جملہ عاشورا، منزل کربلا کوہ ارادتم متزلزل نمی شود، لو بست الجبال ولو دکت السماء۔ اس نے کہا یہ تو 13 بیڑیاں، یہ گردن کے توق، یہ تمہارے خنجر، یہ تمہارے نیزے، یہ تمہاری تلواریں، یہ مجھے ڈرا سکتی ہیں؟ کیوں؟ میرا نام تو حسین ہے نا۔ کوہ ارادتم متزلزل نمی شود، میرے ارادوں کا پہاڑ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، کیونکہ میرا نام حسین ہے۔ لو بست الجبال، پہاڑ ریت ہو کے اڑ جائیں، ولو دکت السماء، آسمان کے ٹوٹے اڑ سکتے ہیں، میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، کیوں؟ میرا نام حسین ہے۔ اور کچھ نہیں، میرا نام حسین ہے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھا ذرا تماشا، من حسین، حضرت جلال الدین رومی وہ کہتے ہیں کہ چون قلم در دست غدار فتاد، لا جرم منصور بردار فتاد۔ رومی کہتا ہے جب غداروں کے ہاتھ میں عدالت آ جاتی ہے، پھر منصور سولی پہ چڑھ جاتے ہیں۔ غدار منصور نہیں، غدار قاضی ہے، غدار یہ جھوٹے گواہ ہیں، غدار وزیر ہیں، منصور تو حسین ہے۔ آ گیا، ہاتھ کاٹے گئے، پھر پاؤں پہلے پاؤں کاٹے گئے، ہاتھ کاٹنے کے لیے جلاد بڑھا۔ منصور نے کہا تھوڑی سی دعا کا موقع دے دو، ہاتھ اوپر کر کے کہا تیرا شکریہ، تیرا عاشق ہوں میں، تو نے اپنے حسن سے جلوے دکھائے مجھے، تیرا شکریہ، تو نے اس حال میں بھی ثابت قدم رکھا، تیرا شکریہ سے ثابت رکھ دین ایمان میرا، پھر سمول نہ جیتیں جیندیاں میں، تلے ندی وہے عشق ماہی والی، بیٹھی جھول پیالے پیندیاں میں، انہاں لوکانوں کی پچار میرا، اپنے پھاڑ پھاڑے بیٹھی سیندیاں میں، علی حیدرہ سونا یار آوے، انگن پھیرا پاوے، جندے رخ ڈٹھیاں بیٹھی جیندیاں میں۔ تیرا شکریہ، تیرا شکریہ،
تو نے مجھے ثابت قدم رکھا، میں قائم ہوں، اب میرے پاؤں کٹ گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرے ہاتھ کٹ جائیں گے، پھر میری آنکھیں نکال دی جائیں گی، پھر میری زبان بھی کاٹ کے خاموش کر دی جائے گی، پھر میری تیرے عشق میں میری گردن اتار دی جائے گی، چہرے پہ کپڑا ڈال کے پھر کہا اس کے بعد مجھے جلایا جائے گا، پھر میری راکھ اڑائی جائے گی، پھر راکھ تیرے سمندروں میں میری بہہ جائے گی، لیکن تیرا شکریہ، تیرا شکریہ بجرم میاں صاحب بجرم عشق تو ام میں کشند غوغائیست، تو نیز بر سر بام آ چے خوش تماشائیست، اب آخری دم ہے ذرا پردہ ہٹا، دیکھ کس طرح حسین کی طرح میرا سر کٹ رہا ہے اور میں تیرے عشق میں قائم کھڑا ہوں، تک تو صحیح۔ تو نیز بر سر بام آ چے خوش تماشائیست، لوکیں دی بدنامی دے ڈر کنو نوی آیا سفیر دی لاش تے، نہ نے فاتحہ نہ تو پھل چڑھا او ہس قبر دے داتا من۔ اے ظالماں تینو میری تقریر سمجھ نہیں آئی، ذرا منہ چک کے ویکھتے صحیح کہ ممبر تے کون بول دا پیا ہے، اور کچھ نہیں، ایک واری ساڑا جانا ویکھتے صحیح، کس خونے نہ کر دائم کسیرا نہ کشتائم، جرمم ہمیں کہ عاشق روئے تو گشتائم، کہا میں کسے نو ماریا نہیں، میں کسے نو قتل نہیں کیتا، میرا ایک کوئی جرم ہے، میں تینو پیار کیتا، میں تینو پیار کیتا، میں نو مار دے پہنی، میں صرف تیرے پیار دا اظہار کیتا، تے شبلی آکھیا تینو آکھ داسا نہ بولیا کر، رسم ایس جہان دی چپ رہنا کی، بولو ذرا، رسم ایس جہان دی، اگلے جمعے نام ہمیں، رسم ایس جہان دی چپ رہنا، جو بولے آئی سوئی مارے آئی، رسم ایس جہان دی چپ رہنا، تساں بچ جانا، تسی چپ ہو، میں پڑھیا جانا، میں بولدا پیا، رسم ایس جہان دی چپ رہنا، جو بولے آئی سوئی مارے آئی، شاہ منصور نے عشق دا راز دیتا، انہوں ترد سولی تے چاڑھے آئی۔ اوہ ظالم 2 منٹ رہ گئے، اسی بھی پہنچ دیا این ٹھکانے تے گھڑیال ظالم، اے حاجی صاحب لایا بھی بالکل سامنے، کوئی سجے کھبے لا چھڑ دے، چلو میں تو انہوں چکر دے چھڑ دے، کی سمجھے ہو؟ حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں کہ منصور کا قصور تھا، منصور کا قصور تھا، ساکی نے کیا کیا؟ میرے بابے ہی سمجھن گے، منصور کا قصور تھا، ساکی نے کیا کیا؟ پیلی سراہی اس نے جو پیمانہ نوش تھا، کنے آنکھیں اسی، جب اس کے اڑا دیے گئے، اس کا لاشا اٹھا کے کٹا پھٹا لاشا پھینک دیا گیا، 1,00,000 آدمی بغداد کا تماشبین، صفیں چیر کے شبلی آیا، آ کے کٹے پھٹے لاشے پہ گرا، رو کے اوپر منہ کر کے کہا اپنے چاہنے والوں سے میری جان کوئی یوں کرتا ہے؟ لوگوں نے شبلی کو مارنا چاہا، کہا خدا سے گلے کرتا ہے، کیا وہ سنتا ہے بولتا ہے؟ کہا ہاں بولتا ہے۔ کہا کیا بولا؟ کہا میں نے کہا اپنے چاہنے والوں سے کوئی یوں کرتا ہے، تو اس نے کہا میں بھول کے تھوڑا کر رہا ہوں، میں اپنے عاشقوں سے جان کے ایسے کرتا ہوں۔
میں نے کہا کیوں؟ کیوں؟ اس نے کہا تاکہ تاوان پائیں، جرمانہ پائیں، میں نے قتل جو کیا ہے تو قاتل سے تاوان مانگا جاتا ہے۔ کہا پھر تاوان کیا ہے؟ کہا میرا دیدار۔ اوے داتا نگر آلے ہو، اوے صدیق پورے آلے ہو، تانوں خدا سمجھاوے، اوے لاہور آلے ہو، ہائے ہائے ہائے، کہ جان کے ذبح کرتا ہوں، کیوں؟ تاکہ تاوان پائیں۔ کہا تاوان کیا ہے؟ کہا کھلا دیدار۔ کہا دشمنوں کو تو چھوڑ دیتا ہے، یاروں کو ذبح کروا دیتا ہے، کربلائیں لگا دیتا ہے، کیوں؟ آواز آئی، شبلی پاگل ہوا نا تو پاگل، تجھے عقل نہیں ہے۔ کہتا ہے یاروں کو کیوں مرواتا ہوں، غداروں کو کیوں چھوڑتا ہوں؟ تجھے پتا ہے کہ مسلمان کسائی کے پھٹے پہ سور ذبح نہیں ہوتے، کتے ذبح نہیں ہوتے، مسلمان کسائی کے پھٹے پہ حلال جانور ذبح ہوتا ہے، تو وہ تو مسلمان کسائی کا پھٹا ہے، یہ میرے عشق کا پھٹا ہے۔ یہاں سور یزید پلید ذبح نہیں ہوتے، یہاں فرعون نمرود مردار ذبح نہیں ہوتے، یہاں حسین جیسے سردار ذبح ہوتے ہیں۔ یہاں مسلح پہ عمر ذبح ہوتا ہے، یہاں عثمان غنی پیاسا ذبح ہوتا ہے، یہاں علی المرتضی صاحب ذوالفقار حیدر کرار ولیوں کا سردار مسلح پہ ذبح ہوتا ہے، اس لیے کہ یار جو ٹھہرے ہم اپنے عشق کے پھٹے پہ، اپنے عشق کے خنجر کی دار کے نیچے فرعون کو کیوں ذبح کریں؟ وہ تو سور ہوا۔ یزید کو کیوں لائیں؟ وہ تو پلید ہوا۔ ہم لیں گے چون چون کے، گن گن کے، جو اچھا لگے گا لیں گے، جو برا لگے گا رہنے دیں گے۔ اس لیے ہم نے آدم سے شروع کیا، کربلا تک آئے، کربلا سے آئے منصور تک آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔